تجوید کے قواعد سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 9واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ لَيَبْعَثَنَّ، با میں قلقلہ ہو رہا ہے، با کو پڑھتے وقت اس کی آواز ٹکرائے گی۔ عَثَنَّ، نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ ہوگا۔ علیہم، یہاں پر یالین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ ہم کہ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے بھی جلد پڑھنا۔ الا، لام میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یوم واولین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ قیامتی، قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ یا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ میں، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے، تو نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یسو، یہاں پر واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا، سو میں جو مد ہے مد متصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ عذاب، یہاں پر الف مدہ ہے، اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو با کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر با میں قلقلہ ہوگا، اور اس سے پہلے الف مدہ ہے تو مد عارض وقفی بھی ہوگا، اور اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اِنَّا، نون مشدد غنہ ہوگا، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ لَسَرِی، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ عقاب، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، اور اگر یہاں پر بھی وقف کریں گے تو با کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو با میں قلقلہ ہوگا اور مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ۔ وَإِنَّهُ، نون مشدد غنہ ہوگا، ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لغفور، غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، فو واو مدہ ہے، فو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ رحیم، یہاں پر دونوں را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر تنوین کے بعد را ہے حروف یرملون میں سے، تو ادغام تام ہوگا، یعنی تنوین کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ رحیم، یہاں پر یا مدہ ہے، اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو میم میں جو دو پیش کی تنوین ہے سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، قاف اور طا دونوں حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، نون میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، ہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا۔ فی الارض، را کو پر پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ امامہ، یہاں پر وقف کریں گے تو دو زبر پر جب وقف کرتے ہیں تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا۔ منہم، نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ صالح، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ خو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ومنہم، نون میں اظہار حقیقی ہو رہا، میم میں اظہار شفوی ہو رہا۔ دونہ میں واو مدہ ہے، ذالک، ذال میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، تو یہاں پر اس طرح سے پڑھیں گے۔ منہم الصالحون ومنہم دون ذالک۔ وَبَلَوْنَاهُمْ، لو میں واولین ہے، اس نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، نون میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ بالحسنات، نون میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ والسیئات، یہاں پر بھی الف میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ لعلہم، میم میں اظہار شفوی ہو رہا۔ یرجعون، را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقفی کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔
فخلف خا حروف میں سے اسے پر پڑھیں گے. یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے. اس کو اقلاب کہتے ہیں. بعد ہی میم میں اظہار شفوی ہو رہا. خلف خا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور فو میں ادغام ناقص ہو رہا ہے. تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. ورثل را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے. ثل یہاں پر واو میں کوئی حرکت نہیں ہے, الف میں کوئی حرکت نہیں, سے نہیں پڑھنا ہے. تا میں کھڑا زبر ہے, سے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر الف کے اوپر جزم ہے تو اسے حمزہ ساکنہ کہتے ہیں. اس کو جھٹکا لگا کر پڑھتے ہیں. یأخذون خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر واو مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچیں گے. عرض را کے اوپر زبر ہے, را کو پر پڑھیں گے. ضاد حروف مستعلیہ میں سے اسی بھی پر پڑھیں گے. ھذا ہاں میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. اور یہاں پر دیکھیے لام میں لام ساکن ہے تو پیچھے والے متحرک حرف زال سے مل کر پڑھا جائے گا اور یہ دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے. ادنا دال میں قلقلہ ہو رہا. نون میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. ویقولون قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے. لو میں بھی واو مدہ ہے. سیغفر غین حروف مستعلیہ میں سے ہے, را کے اوپر پیش ہے, را کو پر پڑھیں گے. لنا میں الف مدہ ہے تو اس طرح سے پڑھیں گے. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. وَإِن یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا. یہاں پر حمزہ ساکنہ جھٹکا لگے گا. میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے, سے جلد پڑھنا. ارضن را کے اوپر زبر ہے, را کو پر پڑھیں گے. ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. اور تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا. ہا میں الٹا پیش ہے جو واو مدہ کی طرح ہوتا ہے. یاخذو یہاں پر حمزہ ساکنہ جھٹکا لگے گا. خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر دیکھیے واو مدہ ہے. پھر یہاں پر اگر وقف کریں گے تو ہا کا جو پیش ہے وہ سکون سے بدل جائے گا تو پھر مد عارض وقفی ہوگا. تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ. علم کے میم اظہار شفوی ہو رہا ہے. یؤخذ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے, واو کی شکل میں جھٹکا لگے گا. خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے, دال کو باریک پڑھیں گے. علیہم یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام شفوی ہوگا, غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے. میم یا مدہ ہے اور ثا میں الف مدہ ہے, دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. تا میں کھڑا زبر ہے, ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اللہ یہاں پر نون ساکن کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو نون کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے. اس کو ادغام تام کہتے ہیں. اللہ میں الف مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یقولو قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے اور لو میں بھی واو مدہ ہے, دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. علی اللہ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو اوپر پڑھیں گے اور کھڑا زبر ہے, ایک الف کے برابر کھینچیں گے. الل دیکھیں یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف لام سے مل کر پڑھا جائے گا. یہ الف کو نہیں, دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے. حق قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے, پر پڑھیں گے. ودار را کے اوپر زبر ہے, را کو پر پڑھیں گے. سو میں واو مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ما میں الف مدہ ہے اور یہاں پر یا مدہ ہے. اگر یہاں پر وقف کریں گے تو پھر مد عارض وقفی ہوگا. تو اس طرح سے پڑھیں گے. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ. وَالدَّارُ دیکھیے الف مدہ ہے یہاں پر تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را کو پر پیش ہے, را کو پر پڑھیں گے. آخرتی حمزہ میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے, را کو پر زبر ہے, را کو پر پڑھیں گے. خیر خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے. اور تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا. للذین یہاں پر یا مدہ ہے. یتقون قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے. اگر یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا. تو اس طرح سے پڑھیں گے. والدار الآخرة خير للذين يتقون. افلا یہاں پر الف مدہ ہے. تعقلون قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے. اگر یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا. تو اس طرح سے پڑھیں گے. افلا تعقلون. والذین یہاں پر یا مدہ ہے. یمسکون یہاں پر واو مدہ ہے. بالکتابی
यहाँ पर लाम साकिन है तो इससे पहले मुतहर्रिक हर बा है तो इसे बा से मिलाकर पढ़ेंगे। ता में खड़ा ज़बर जो अलिफ मद्दा की तरह होता है वह क़ाफ़ हुरूफ़ मुस्तालिया में से और यहाँ पर अलिफ मद्दा है। और यहाँ पर सौद मुशद्दद हर्फ है तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ मीम से मिलकर पढ़ा जाएगा। ये वाव और ये दोनों अलिफ और ये लाम को नहीं पढ़ना है, इसमें कोई हरकत नहीं है। सलाह यहाँ पर देखिए लाम में खड़ा ज़बर है, लाम को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, वाव में कोई हरकत नहीं, वाव को नहीं पढ़ना। और ये गोलता है यहाँ पर वक्फ करेंगे तो ये हाय साकिना से बदल जाती है, तो इस तरह से पढ़ेंगे। वल्लज़ीन युमस्सिकून बिलकिताबि व अक़ामुस्सलाह। इन्ना नून मुशद्दद गुन्ना होगा और अलिफ मद्दा है। ला में भी अलिफ मद्दा है। नुज़ीउ इज़ाद हुरूफ़ मुस्तालिया में से है और यहाँ पर या मद्दा है। अजगल जीम हुरूफ़ कलकला में से है और ग़ा को पुर पढ़ेंगे। मुस्लिहीन सौद हुरूफ़ मुस्तालिया में से है और यहाँ पर या मद्दा है। वक्फ़ की सूरत में मद्दा आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। इन्ना ला नुज़ीउ अजरल मुस्लिहीन।